اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں جو عمل لے کر خاص طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ 29ویں روزے کے تمام اعمال ہیں۔ 29ویں روزے کو ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے، کیا کیا اعمال کرنے ہیں، وہ سب لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آخری اشرا بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب اور آگ کے عذاب سے بچائے۔ آخری اشرے کی دعا اللہم اجرنی من النار کو 100 مرتبہ صبح شام پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ کو بکثرت پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل بھی ہو جائے گا اور آپ کو اس کے بہت سے فوائد بھی ملیں گے۔ آج کے اعمال شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو میرے چینل محور اسلام کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکے۔ میرے فیس بک کے پیج محور اسلام کو بھی لائک کر دیجئے۔ اگر آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فیس بک کے پیج پر میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی عمل کرنے سے نہ رہ جائے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ سب اس نیک کام میں اپنا حصہ شامل کریں اور آپ کے لیے یہ آسانیوں کا باعث بن سکے۔ 29ویں روزے میں آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد درود ابراہیمی کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایسا درود پاک ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا درود پاک ہمیں سکھا دیجئے کہ ہم آپ پر درود اور سلام بھیجیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ درود پاک سکھایا جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور نماز کے باہر بھی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو آپ اس درود پاک کو 40 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھیں گے۔ بعد نماز ظہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے سے نام یا علیم کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو شخص یا علیم کا کثرت سے ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر معرفت اور علم کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس کو جلد عطا کیا جاتا ہے، اس کا حافظہ قوی ہو جاتا ہے، صاحب یقین ہو جاتا ہے، صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ آپ اس نام کو بعد نماز ظہر یا علیم کو 133 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اس کو ضرور مقبولیت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ بعد نماز عصر سورہ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اللہ پاک اپنے نور میں سے آپ کو نور عطا فرمائیں گے، ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے، آپ کو رزق عطا فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کو بہت فائدے حاصل ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 2 نوروں کی بشارت دی گئی ہے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ اللہ پاک نے ان 2 نوروں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی اور ان کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں نور کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور یہ دونوں نور جو ہیں یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے آگے چلیں گے اور اس کو جہنم کی سختیوں سے بچا کر جنت میں داخل کروائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بعد نماز مغرب آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء کو انک علی کل شیء قدیر تک پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو رزق عطا فرماتے ہیں، رزق کے دروازے اس پہ کھولتے ہیں، ہر طرف سے اس کو آسانیاں عطا فرماتے ہیں، رزق حاصل کرنا اس کے لیے نہایت آسان کر دیتے ہیں، اور اس کے پاس جتنی بھی دولت، جتنا مال، جتنا رزق پڑا ہے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ کم بھی آپ کو زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں کہ آپ کم پیسوں میں زیادہ اچھی اور آسان اور خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ کر اپنے رزق کی برکت اور اس کی زیادتی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ بعد نماز عشاء آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا سا نام یا رحیم پڑھنا ہے۔ یا رحیم پڑھنے سے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، لوگوں کے دل اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے،
یعنی اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ اللہ پاک اس کو زمانے کے مصائب سے محفوظ رکھتے ہیں اور خیریں عطا فرماتے ہیں۔ ظالم کے شر سے اللہ پاک اس کو بچا لیتے ہیں، مخلوق اس پر مہربان ہو جاتی ہے، ہر حاجت سے وہ غنی ہو جاتا ہے، اس کی ہر حاجت اللہ خود بخود پوری فرمانے لگ جاتے ہیں اور اس کے دل کی سختی کو اللہ پاک دور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو کسی ناگوار کام یا بات کا یا کسی کی دشمنی کا اندیشہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات پریشانیوں سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کے تمام اعمال آپ کو فائدہ مند لگیں گے، آپ ان کو ضرور اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے، 29ویں روزے کو اسی طرح گزاریں گے۔ اپنے پیاروں کو بھی اس کے کرنے کا کہیے، ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان اعمال کے ساتھ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ نئے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔